بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بے حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79 میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کے رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا تھا۔ آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایک ایسی منزل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارتیں بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھیں، جبکہ شہر کا نکاسی کا نظام بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کی تقریباً تمام ہی گھر 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، طلاق بازار، کوبہ خانے اور عشر گدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانیوں کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے جواہرات، سونا چاندی یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہ قوم جادو اور اوہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بہت بڑی بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی۔ وہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 40,000 سال تک کے لیے مٹا دیا تھا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگ گناہوں کی وہ بنیاد رکھی جس کی وجہ سے اس شہر کے دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل ہے جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ بمبئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہوئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے پیدا کرتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا، جس سے بمبئی شہر میں پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ اس پہاڑ سے لاوا اتنے مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہیں سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہوا۔ ساتھ ہی پہاڑ نے لاوا اگلنا شروع کیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں میں دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ لاوا ممبئی سے دوسرے شہروں شہابی اور نیو سیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 10,000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے وقت اٹلی کے آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے
اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں، لیکن سب سے دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں میں ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشیں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں، اور 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی ہیں، اور یہ سب پتھر کی بنی ہوئی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جیسی تشکیل حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو کہ آج کل پھر نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پہ بھی ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایک ایسی لاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا اور دوام صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔